بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ۔ نمرود کے معنی ہیں باغی یا بغاوت کرنے والا۔ نمرود نے خداوند سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بائبل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ آپ کا مسکن شہر بائبل کے قریب کا علاقہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ کو اپنا رسول منتخب کر لیا تو حضرت ابراہیم نے بائبل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ آپ نے ان کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر خوشی جشن منایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے، آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ بہت شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے لوہے کے ایک ہتھیار بسولے سے دائیں ہاتھ سے ایک ایک بت کو ضرب لگا کر توڑ دیا، جبکہ آخر میں سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، شاید وہ ٹوٹے ہوئے بتوں کی وجہ سے ان کی طرف رجوع کرے۔ جب وہ لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی درگت بنی دیکھی، تب انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے ایک نوجوان ابراہیم کو ان کے بارے میں تحقیر اور تذلیل کرتے ہوئے سنا ہے، اس نے پیچھے رہ کر ان بتوں کو توڑا ہے۔ وہ لوگ بولے اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ جب سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم کو بھی مجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم بولے نہیں، بلکہ ان میں سے سب سے بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ لوگ نہیں بولتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم اس بات سے لاجواب ہو گئی۔ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے والا اپناتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہوگی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکتی ہوئی اور شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو حیزر نامی ایک آدمی نے تیار کی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی آدمی نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دستا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دی اور آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں پھینکتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کر رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے پہلے ہی پورا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے۔ اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا میں اس سے چھپکلیوں کو مارا کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونک مار کر آگ کو سلگانے لگی تھی۔ نمرود بائبل کا بادشاہ تھا اور اس کا نسب نامہ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا کیونکہ علماء کرام کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمان حضرت ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام تھے، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود نے تقریباً 400 سال تک بادشاہت کی۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس سے بحث کی۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسری کو زندگی بخش دی۔ نمرود کی یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ تھا بلکہ ایک بیکار سی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ جب غلے کے بغیر گھر کے قریب پہنچے تو 2 بورے مٹی بھر لیے اور دل میں سوچا جب گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا موزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نمرود کے جواب سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پھر انکار کر دیا اور تیسری مرتبہ پھر ایمان کی دعوت دی لیکن اس کی طرف سے انکار ہوا۔ نمرود نے کہا لڑائی کرتے ہیں، تم اپنا لشکر لے آؤ، میں اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھایا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ چنانچہ اس کے سر پہ ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔